فخر پاکستان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب نور الحق قادری صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج جو آپ نے مشتاق احمد فیڈرل سیکرٹری آپ کو بھی اس فنکشن آرگنائز کرنے کی، اور ڈاکٹر عمار ابھی آپ عراق سے آئے ہیں، آپ نے ایک زبردست بات چیت کی رحمت العالمین پہ، آپ کا یہاں آنے کا شکریہ. پروفیسر عبدالسلام داؤد سعودی عربیہ سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آنے کا. ڈاکٹر سعید حسن شرازی ایران سے آپ یہاں آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آنے کا. اور ڈاکٹر حسین محی الدین، آپ تو اپنے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. خواتین و حضرات، یہاں بڑے بڑے اسکالرز ہیں اسلام کے. میں تو ایک طالب علم ہوں جو اللہ کا خاص کرم تھا کہ مجھے جب میں کرکٹ ابھی کھیل رہا تھا، میرے آخری دن تھے، تو میں ایک صوفی کو ملا جن کا نام میاں بشیر تھا. تو وہ مجھے اپنی حکمت، اپنے علم، اس کی وجہ سے وہ مجھے دین کی طرف لے آئے. میں ایک نام کا مسلمان تھا، جمعے کی نماز والد صاحب اگر کہتے تو چلا جاتا تھا ان کے ساتھ، عید کی نماز پڑھ لیتا تھا، باقی مجھے اسلام کا کوئی خاص سمجھ نہیں تھی. تو جو میاں بشیر تھے، یہ آہستہ آہستہ جو رکاوٹیں تھیں میرے ایمان کے راستے میں، انہوں نے آہستہ 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 یہ رکاوٹیں ختم کر دیں. اور ایک وقت آیا کہ جب اللہ ایک پردہ اٹھا دیتا ہے اور آپ کے سامنے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہے. ایک وہ جو وقت ہے نا، جب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ ہے، اور جو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے. یہ ایک انسان کی، ایک تو اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس سیدھے راستے پہ لے آئے، لیکن وہ پھر آپ کی زندگی تبدیل ہونی شروع ہوتی ہے. تو میں نے میاں بشیر سے جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے دو چیزیں کہیں. انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنی شروع کرو، اور تب تک مجھے قرآن شریف کی سمجھ نہیں آتی تھی، پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ صرف قرآن کی سمجھ ہی تمہیں تب آئے گی جب آپ کے دل میں ایمان اللہ ڈال دے. اور دوسری چیز انہوں نے مجھے کہی کہ آپ جو نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا، ان کے راستے پہ جن کو تو نے نعمتیں بخشی، وہ تب اس راستے پہ لگیں گے جب آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہوگا، جب عشق ہوگا. اور جب آپ کو ان کی پوری زندگی پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ ان کی زندگی کیا تھی. تو وہ ایک سفر شروع ہوا. اور یہ بڑی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جس دن انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو وہ ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے. جس دن اللہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، ایمان دیتا ہے، اس دن ایک جدوجہد شروع ہوتی ہے سیدھے راستے کے لیے. یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے. اور آپ جو اللہ سیدھا راستہ مانگتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو اس لیے ان کی زندگی سمجھنی پڑتی ہے، آپ کو پڑھنی پڑتی ہے. تو میرا تب سے سفر شروع ہوا اور میں نے ان کی زندگی پڑھی. تو
تبدیلی میرے اندر آنی شروع ہوئی، راستہ میرا زندگی کا بدلا. نہ میں کینسر ہاسپٹل بناتا، نہ میں آج پولیٹکس میں ہوتا اگر وہ میرا راستہ نہ بدلتا. کیونکہ زندگی میں دو راستے ہیں. ایک ہے جو انسان اپنی ذات کے لیے زندگی گزارتا ہے. ایک ہے جب آپ میں ایمان آ جاتا ہے اور آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ایک ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا جائے آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ان کے لیے تم کیا کرتے ہو، انسانوں کے لیے کیا کرتے ہو جن کو اللہ نے نہیں دیا. تو یہ چینج ہو جاتا ہے راستہ. ایک ہوتا ہے ذات کے لیے، پھر ایک آپ ایک ذمہ دار انسان بن کے اپنا انسان ہونے کا فرض پورا کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں اللہ کو جواب دوں گا، آخرت ہے، اس میں ایمان آ جاتا ہے. تو جو میں نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا جاتا ہوں تو اس پہ کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس پہ سب سے پہلے کہ اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا رحمت العالمین کا. رحم تھا ان کے اندر. جو انہوں نے مدینہ کی پہلی ریاست بنائی اس میں سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ رحم تھا. دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنائی. وسائل نہیں تھے. وسائل تو رومن ایمپائر کے پاس تھے، وسائل پرشین ایمپائر، دو سپر پاورز تھی، پیسے تو ان کے پاس تھے. لیکن انہوں نے ہمیں یہ بتایا ان کی زندگی سے کہ ایک فلاحی ریاست وسائل کی وجہ سے نہیں بنتی، احساس کی اور رحم کی وجہ سے بنتی ہے. جب آپ انسانوں کی آپ کو فکر ہوتی ہے. وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی اور جو تاریخ کا حصہ ہے. اب یہ باقی پیغمبر اللہ کے آئے لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، بڑا کم ذکر ہے. حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو آخری پیغمبر تھے ان کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہے. اب یہ جو فنومنا ہے اور جس کی وجہ سے میں آج آپ سب کے سامنے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم ہائر ایجوکیشن کو کہہ رہے ہیں کہ 3 یونیورسٹیز میں ایک اسپیشل چیئر سیرت کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ریسرچ، 3 ڈیفرنٹ ریسرچ کے اوپر چیئرز کریں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹڈی کریں ایک فنومنا. یہ میں اب آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، یہ میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 625 میں جنگ بدر جیتی گئی. 313 مسلمان تھے لڑنے والے. 636 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جس کی فوج 1 لاکھ جدید اکوپڈ لیٹسٹ ہتھیاروں کی فوج تھی، 1 لاکھ کی فوج 11 سال جنگ بدر کے بعد یارمک میں خالد بن ولید کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی. اور 638 میں پرشین ایمپائر کی فوج قدسیہ میں گھٹنے ٹیک گئی، ہار گئی. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے؟ دنیا کے عظیم لیڈر، عظیم انسان نے کیا کیا کہ وہ تھوڑے سے مسلمان 625 کے اور 636 کے بیچ میں 11 سال میں وہ دنیا کے سب سے بڑی پاور بن گئے اور سپر پاورز ان کے سامنے گر گئیں. اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہماری یونیورسٹیز اس چیز کو سامنے لے کے آئیں کہ وہ کیا انسان تھا جس نے انسانوں کو ہی بدل دیا. وہی عرب تھے کن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، غریب ترین لوگ تھے. وہ اتنی تیزی سے بدل کے 30 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پردہ کرنے کے بعد موروکو سے لے کے وہ پہنچ گئے ہندوستان سے لے کے سینٹرل ایشیا. اور یہ کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ کوئی لیٹسٹ یعنی وار مشین نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی.
तेल तो अभी निकला नहीं था, वो तो कई सदियों के बाद निकलना था वहां से। तो क्या था उनके पास? ये चीजें हमारे बच्चों को हमें बताना चाहिए कि किस तरह उन्होंने छोटे इंसानों को बड़ा इंसान बना दिया, आम से लोगों को दुनिया के अजीम इंसान बना दिया। वो क्या किया? वो क्या कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन थी? क्या उन्होंने किया? कैसे कैरेक्टर बदल दिया? वही लोगों के खौफ खत्म कर दिए, अपने आप से बाहर निकल गए। वो लोग बड़े मकसद के लिए निकल गए, अपनी अल्लाह ने जो इंसान को पैदा किया वो मकसद समझ गए। वो किसी भी आज तक दुनिया में किसी लीडर ने वो नहीं किया, किसी इंसान ने नहीं किया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कि 700 साल तक दुनिया की सबसे अजीम पावर, सबसे ज्यादा बेहतर साइंटिस्ट, बेहतरीन कल्चर, मगरबी जो आज का सिविलाइजेशन है, ये मुसलमानों का जो स्पेन में सिविलाइजेशन था उधर से उन्होंने सीखा, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने एरिस्टोटल और ग्रीक फिलॉसफीज को उन्होंने लेके मुसलमानों के जरिए स्पेन से वो यूरोप में गई, फिर यूरोपियन सिविलाइजेशन उठा। तो वो जो उनकी अचीवमेंट्स हैं किसी इंसान के नहीं है। यहां किताबें निकलती हैं, स्टीव जॉब्स के ऊपर किताब निकलाती है, सारी दुनिया पढ़ती है कि जी वो कैसे एकदम कामयाब हो गया। बिल गेट्स के ऊपर किताब निकलती है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं जी बिल गेट्स कैसे कामयाब हो गया। पढ़ना तो इनका चाहिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, जिन्होंने दुनिया बदल दी। और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी हमारी मुल्क की बदकिस्मती, वो मुल्क, वाहिद मुल्क मदीना की रियासत के बाद जो इस्लाम के बाद इस्लाम के नाम पे बना, वाहिद मुल्क। अब वो कई लोगों को मैं देखता हूं जो इस्लाम के लंबरदार बने हुए हैं, जो ठेकेदार बने हुए हैं, जिनको समझ ही नहीं है इस फलसफे की, उनके जहन ही नहीं इतने कि समझना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज थी। अल्लाह की जो रब्बुल आलमीन ने जब उनको रहमतुल आलमीन का खिताब दिया तो वो क्या चीज होंगे? सब इंसानों के लिए वो रहमत बन के आए थे। जो वो हरकतें करते हैं, सिर्फ हमें नहीं तकलीफ होती, हमारे जो बच्चे हैं वो क्या देखते हैं? आज बच्चों के पास मोबाइल फोन आ गया है, दुनिया को वो एक्सेस कर सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं। आपके 8-8, 10-10 साल के बच्चे, उनको जो हरकतें करते हैं हम, और करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन के नाम पे, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये जरूरत है हमें कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स, मैं नहीं हूं, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन हमारे स्कॉलर्स इसके ऊपर काम करें, बताएं लोगों को। अगर मेरी तरह का आदमी सिर्फ उनकी जिंदगी को पढ़ के मेरी जिंदगी का रुख बदल गया, अगर ये सोचे मैं तो चले इतने कितने सदियों के बाद पैदा हुआ हूं, तो वो जो लोग जिन्होंने उनको देखा था, अब समझ आती है कि वो सारे कैसे अजीम लोग बन गए। हजरत बिलाल जो गुलाम थे, उन्होंने 2 दफा फौजों को जंग में लीड किया। सोचे कभी गुलाम भी कोई जनरल बन सकता है? तो उन्होंने इंसानों को बदल दिया था। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था, इंसान का कैरेक्टर बदल दिया था। कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की हालत बदल दी थी, वो चेंज हो गए थे लोग। वही चीज जो हम कहते हैं कि हमने ये कौम कैसे, पाकिस्तान कैसे अजीम कौम बनेगा, और ये बनेगा इंशाल्लाह एक अजीम मुल्क। ये बनेगा तब जब हम अपने आप को चेंज करेंगे। ये जो मैं कह रहा हूं कि जो इंशाल्लाह ये हम रिसर्च करेंगे 3 यूनिवर्सिटीज में, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शुरू से बच्चों को समझ आए कि कैसे एक इंसान का कैरेक्टर होता है जो इंसान को बड़ा इंसान बनाता है। कोई मुसलमान फौज इंडोनेशिया और मलेशिया में नहीं गई थी
صرف مسلمان تاجر گئے تھے، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ جو ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، یہ بڑے ہمارے اولیاء کرام تھے، ہمارے بڑے صوفی تھے، نظام الدین، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید، داتا گنج بخش، بلے شاہ، یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوئی تلواروں سے لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے؟ ان کے کیریکٹر تھے، بڑے انسان تھے، انسانیت کی خدمت کرنے آئے تھے۔ آج بھی جا کے دیکھیں، لاکھوں لوگ ان کے عرس پہ پہنچے ہوتے ہیں، لوگ ان کے آج بھی جاتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے انسان تھے، یہ رحمت العالمین کے ایمبیسڈرز تھے، یہ آخری پیغمبر کے، یہ ان کی رحمتیں لوگوں کے اوپر دینے آئے تھے۔ میں جاتا ہوں، کئی دفعہ میں مزاروں پہ دیکھا ہے، ہندو بھی وہاں جاتے ہیں، داتا بابا فرید ان کے مزار پہ سکھ بھی وہاں جاتے ہیں، نظام الدین اولیاء کے چلے جائیں، معین الدین چشتی کے، وہاں ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں، ہر دین کے لوگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسان تھے۔ اس لیے ہم نے اس ملک کو اٹھائیں گے اپنے کیریکٹر بدل کے، اور جو کیریکٹر ہم نے بنانا ہے، جو ہمارا آئیڈیل ہے، جو ہم ہر وقت نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے ہم 100 سال کا آدمی بھی دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا، کیونکہ ہم ان کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن ان کے راستے پہ چلتے چلتے ہم تبدیل ہو کے ایک چھوٹے سے بڑے انسان بن جاتے ہیں۔ میں آخر میں یہ جو ہم سارے مسلمان دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، ہر تھوڑے سالوں کے بعد کسی مغربی ملک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو غصہ چڑھتا ہے، ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، لوگ کہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ وہاں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ باقیوں کو، مغرب میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی، اسلام تو ایک ہے ہی بڑا، ایک ایسا دین ہے جو انتشار پھیلاتا ہے، تو وہ ان کو موقع مل جاتا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا۔ ابھی ہماری نئی نئی حکومت آئی تھی، ایک ہالینڈ کے اندر کسی نے ان کی شان کی گستاخی کی کو خاکہ بنایا۔ ہم نے پہلے فورن منسٹر سے بات کی، ایمبیسڈر سے بات کی، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے وہ خاکے واپس کیے۔ پھر ہم نے OIC میں یہ بات اٹھائی کہ سارے ملکوں کو مل کے بتانا چاہیے مغرب کو کہ یہ آپ کو، ان کے لوگوں کو نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ ہم کتنا ہمارے دلوں میں بستے ہیں ہمارے نبی، ان کو نہیں سمجھ آ سکتی، تو ہم ان کو سمجھائیں۔ تو OIC سے بات ہوئی، پھر یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی ہمارے فورن منسٹر نے پہلی دفعہ اس چیز کو اٹھایا، اور پھر ایک چیز ہوئی جو کبھی پہلے نہیں ہوئی، یورپین یونین کا جو ہیومن رائٹس کورٹ ہے، اس نے پہلی دفعہ کہا کہ فریڈم آف سپیچ کی آڑ لے کے آپ کسی کے دین کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ میں اب ایک چیز پرپوز کر رہا ہوں، میں نے ایک ہمارے احمد بلال صوفی ہیں، انٹرنیشنل وکیل ہیں، انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، تو میں نے ان کو فیصلہ کیا اپنا اسپیشل انوائے بنانے کے لیے، اور میں نے ان کو اب ذمہ داری دی ہے کہ وہ دنیا کے اور ممالک میں جائیں، ان کو ایک کنونشن ہم اب سائن کروانا چاہتے ہیں دنیا کے ممالک سے، اور اس کا نام ہوگا انٹرنیشنل کنونشن آن پریونٹنگ دی ڈیفیمیشن
of religions. یعنی کہ آپ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ دنیا میں جا کے اس کی آڑ لے کے 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو انشاءاللہ یہ اب یہ دنیا میں جائیں گے, ملک ویریس ممالک میں لوگوں سے بات کریں گے, ان کے وکیلوں سے ملیں گے, یہ کنونشن کی تیاری کریں گے, اور انشاءاللہ ہم پاکستان اس کو سپیر ہیڈ کرے گا کہ ہم دنیا میں پہلی دفعہ یہ کنونشن سائن کروائیں گے کہ یہ ایک قانون کے خلاف ہو جائے کہ آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک پوری 1.25 ارب قوم کو, ان کے دلوں کو تکلیف پہنچائیں آڑ لے کے فریڈم آف ایکسپریشن کی. میں آخر میں پھر سے قادری صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا سالانہ اب یہ کنونشن ہوا کرے 12 ربیع الاول پہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ باہر سے ہم ایکسپرٹس بلائیں, بڑے اسکالرز بلائیں, اور یہ لمبی کنونشن ہو, اور اس میں پھر پاکستان کے بھی ہمارے وہ اسکالرز کو ہم سامنے لے کے آئیں کہ مسلسل ہم لوگوں کو سمجھائیں تو صحیح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز تھے. اپنے لوگوں کو بھی سمجھائیں, کیونکہ بدقسمتی سے یہاں لوگوں کو نہیں پوری طرح علم, اور سب سے زیادہ چیز باہر کے لوگوں کو بتائیں. وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو بتائیں کہ اصل میں دنیا کو کیا چیز سمجھنی چاہیے کہ جب رب العالمین نے ایک انسان کو خطاب دیا رحمت العالمین کا. شکریہ جی. رحمت العالمین